اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ شعبان کا مہینہ اختتام کو ہے اور ماہ رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ابھی ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک اللہم صلی علی کی ولادت کی خوشیوں میں مگن تھے کہ اچانک ماہ رمضان کی جسے کہتے ہیں گونج سنانے لگی، اور ایک چاہنے والا امام کا یقیناً اس 15 شعبان کے دن کو، یوم ولادت کو منسلک کرے گا ماہ رمضان سے، مربوط کرے گا ماہ صیام سے۔ کیوں کہ جہاں ہم 15 شعبان کو امام کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہی امام کی غیبت پر غمزدہ بھی ہوتے ہیں، وہی انتظار کی تڑپ میں مزید اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر ایک خوف اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام آ گئے تو کیا ہوگا۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہم جو اپنے آپ کو منتظرین، ناصران، معاولین کہتے ہیں، کیا ہم تیار ہیں؟ ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری، واجبات کی ادائیگی، محرمات سے پرہیز، کیا یہ سب اوکے ہے جو ہم امام کو اتنی جلدی بلانے کی جلدی کر رہے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ امام آئے تو ہم پریشان کہ ہم کیا پیش کریں گے ان کے سامنے، کیا اعمال ان کو دیں گے۔ ابھی انسان امام کا چاہنے والا اسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میں منتظر تو ہوں، تیار نہیں ہوں، اور اگر آ گئے اچانک، جیسا کہ روایتوں میں اچانک ظہور ہوگا، لوگ کہیں گے ارے آ گئے۔ جیسے ایک فلائٹ ہے، وہ دیر ہوتی ہے، ٹرین ہے لیٹ ہوتی ہے، اب کہتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی، اچانک۔ وہ ایک صاحب تھے نا، کنڈ اسٹیشن میں گئے، تیز گام، پتہ چلا 7 گھنٹے لیٹ۔ وہ سی پی یو پہ گئے اور پھر گھر آئے، پھر سوئے، پھر واپس گئے، وہ وقت ہی نہیں گزر رہا۔ 11 بجے کا وقت تھا، انہوں نے کہا پتہ نہیں 11 بجے بھی آئے گی کہ نہیں، این 11 بجے آ گئی ٹرین۔ یہاں تو وقت کبھی نہیں معلوم ہے، بس یہ ہے کہ آئیں گے۔ تو اگر آگے تو کیا ہوگا؟ اب ہماری مثال اس اسٹوڈنٹ کی سی ہے جو سال بھر نہیں پڑھتا اور شور مچاتا ہے، ایگزام کی ڈیٹ ہی نہیں اناؤنس ہو رہی، ایک دم سے ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے، بھائی پرسوں ایگزام ہے آپ کا، یا ایک ہفتے بعد ایگزام ہے۔ اب جو ہے وہ ہاتھوں کے جو ہے وہ طوطے اڑ جاتے ہیں، جو ہم مینجمنٹ پر اور تعلیمی اداروں پہ، انتظامیہ پر جو قدغن اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب ہم پر پڑتی ہے تو ہم جو ہے وہ پسینے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو واقعی ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی۔ جو ترم خان بن رہے تھے ہم، اور مشاورت اور تجاویز دے رہے تھے بڑے بن کر کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے تعلیم کا، اب ہم خود پھنس گئے، پریشان، کیا کریں۔ اب 1 سال تو پڑھا نہیں، اب آدمی جو ہے وہ کریش کورس کے لیے بھاگتا دوڑتا ہے۔ کوئی ایسا کریش کورس ہو جائے جو 15 دن میں، مہینے بھر میں تیاری کروا دے اور بس ہم پاس ہو جائیں، سال بھر تو پڑھا نہیں۔ اور یہاں تو سال بھر کیا، پوری عمر گنوا دی، پوری عمر جو ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال کچھ کیا ہی نہیں، بس نعرے لگاتے رہے امام آ جائیں، امام آ جائیں۔ اب امام آ گئے فرض کر لیں تو کیا ہوگا اگر 1 ہفتے بعد کہہ دیا جاتا ہے، 1 مہینے بعد اگر کہہ دیا جاتا ہے، تو ابھی آپ کے پاس کیا تیاری ہے؟ لیکن سوچنے والا، سنجیدہ طبیعت کا مومن وہ یہ کہے گا کہ کوئی ایسا کریش کورس ہونا چاہیے کہ جو امام کی تیاری کے لیے 1 مہینے میں مجھے پیروں پہ کھڑا کر دے۔
ہوتے ہیں کوچنگ سینٹرز میں کریش کورس ہوتے ہیں جو 15 دن کے ہوتے ہیں، 1 مہینے کے ہوتے ہیں، اور سال بھر جو نہیں گئے نکمے نکھٹو وہ اس میں جا کر بعض اوقات بہت اچھے مارکس لے آتے ہیں۔ تو یہ 1 مہینے کا کریش کورس اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی صورت میں آپ کو دے رہا ہے کہ جو تم پریشان تھے کہ امام آ گئے تو میں کیا کروں گا، تقویٰ پرہیزگاری کا وہ معیار ہی نہیں ہے جو میں امام کو پیش کر سکوں، امام اپنے لشکر میں مجھے شامل کر سکے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کریش کورس کر لو، سال بھر گیا میں تمام زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اسی مہینے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، دیٹ از اکول ٹو 80 ایئرز۔ پاکستان کی ایوریج ایج 57 ہے، یعنی پوری مکمل زندگی کا پیکج دیا جا رہا ہے۔ جس نے اب تک کچھ نہیں کیا مجھ جیسے نکمے نکھٹو نے، وہ بھی کود سکتا ہے میدان میں۔ 1 مہینے کا پیکج ہے، آپ انشاءاللہ شب و روز جسے کہتے ہیں کہ جان لگا دیں، زور لگا دیں۔ اور دیکھیں کیسا پیکج اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، والدین کیسا آپ کو لتاڑتے ہیں۔ اب کتابیں لے کے بیٹھ گئے، سال بھر تو پڑھا نہیں، اب کیا کر لو گے، کیا تیر مار لو گے، استاد بھی آپ کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں جزا دوں گا، تم گھبراؤ مت، آ جاؤ، بس یہ کریش کورس کر لو، تمرین کر لو، پریکٹس کر لو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسا بنا دیتا ہوں۔ لعلکم تتقون۔ لعل اور لیتا 2 ایسے عوامل ہیں عربی میں، حروف ہیں کہ جو تمنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیتا ایسی تمنا جو کہ ممکن بھی ہو اور ناممکن بھی ہو، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ایک ناممکن سی ہے، میں کاش ہوتا، اور ممکنات کے لیے بھی ہوتی ہے، زیادہ تر ناممکن استعمال ہوتی ہے۔ لعل ممکنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لعلکم تتقون۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، امی دیکھیے گا اب میں نے کریش کورس میں کرنے جا رہا ہوں، اب میں پاس ہو جاؤں، پاس ہو ہی نہ جاؤ تم، طنز بھرا جملہ ملتا ہے، یعنی امی کو کوئی امید نہیں، ابو کو تم کچھ نہیں کر سکتے، اب تک نہیں کیا، سال بھر تم کیا کرو گے، زندگی بھر تم نے کچھ نہیں کیا، اب تو پتہ نہیں کیا تم ترم خان بننے جا رہے ہو۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ روزہ میرے لیے، میں جزا دوں گا، آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ جو لوگ اپنے نفوس پہ اسراف کر جائیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، گھبراؤ مت، ڈونٹ وری، ٹیک اٹ ایزی، میں معاف کرنے والا ہوں، آ جاؤ تم، بس اس کیمپ میں کو جوائن کر لو سنجیدگی کے ساتھ، اس مرتبہ تم سیریس ہو جاؤ۔ یا اللہ میں نے تو کبھی ڈھنگ سے عبادت نہیں کی، اتنی محنت، اتنی چابک دستی ایک دم سے 1 مہینے میں کیسے آ جائے گی؟ کوئی بات نہیں، تم لیٹے رہنا، تم آرام کرتے رہنا، تم سوتے رہنا، میں سوتے میں بھی تمہارا میٹر چلاتا رہوں گا، سوتے میں بھی تمہیں عبادت دوں گا۔ اچھا میں لیٹا ہوا ہوں، سو بھی نہیں رہا ہوں، کچھ نہیں کر رہا ہوں، بس سوچ رہا ہوں، ٹینشن میں، پریشانی میں، سانس تو لے رہے ہو نا، تمہاری سانسیں میں تسبیح بنا دوں گا۔ 1 منٹ میں تم 18 مرتبہ سانس لیتے ہو، 18 تسبیح ہو گئی، لیکن میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو کچھ زبان سے ادا ہی نہیں کیا، نہ دل میں کچھ لایا، سبحان اللہ۔ لیکن کوئی بات نہیں، تم روزے کی حالت میں تو ہو، اسٹیٹ آف فاسٹنگ، بس دیٹس اٹ، انف، کچھ نہ کرو۔ ورنہ تو ابتدال میں یہ ہوتا نا کہ کچھ نہ کریں تو کہتے ہیں بھائی کچھ تو کر لو، اب تو بس 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری سانسیں تسبیح ہیں اور تمہارا سونا عبادت ہے، خوب سو۔ یہ ہم جیسے 3rd ڈگری کے نکھٹو نکمے لوگوں کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعی جا کے سو جائیں کہ بھئی حدیث میں ہے سونا عبادت ہے تو میں صبح سے سوؤں گا اور مغرب میں اٹھوں گا۔ نکھٹو نکموں کے لیے بھی ایک پیکیج ہے، ٹھیک ہے آپ کو بھی میں پاس کر دوں گا، روزہ تو رکھ لیا نا، دیٹس اٹ۔ اتنی عروج پر ہے اللہ کی رحمت۔ اور پھر 1000 مہینے کا مطلب ہے 80 ایئرز کا پیکیج، ایک ساتھ، ایک لائف، ایک زندگی کی عبادت کا ثواب، ایک رات جسے کہتے تم جاگ لو، شب قدر۔ اور پھر بھی ایک وہ پیدا ہوتا ہے کہ دوست نے فون کر دیا، کوئی اچھا پروگرام آ گیا، کوئی مجھے اپنے ساتھ لے گیا، ٹائم تو ویسٹ ہوگا نا، شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان کی بھی فکر نہ کرو، اس کے لیے میں نے 7 فرشتے رکھے ایک شیطان پر، اس کو رسیوں سے، زنجیروں سے جکڑ دیں گے، وہ ہلنے نہیں دیں گے اس کو اپنی جگہ سے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ گول کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں، صرف سامنے گول کیپر ہے، آپ کہیں گے یہ گول کیپر تو ہے نا، اللہ نے وہ گول کیپر بھی ہٹا دیا ہے، اب تم کو صرف گول کرنا ہے۔ اللہ نے جو سامنے کی ٹیم ہے اس کو بھی اٹھا لیا ہے کہ بس آپ جائیں اور خوب چھکے چوکے اڑائیں، وکٹ ہے ہی نہیں پیچھے، اسٹمپس ہے نہیں جو آپ آؤٹ ہوں گے،
نہ کیچ ہوگا بھی تو ڈراپ ہو جائے گا، بالکل فری ہینڈ ہے آپ کا. تو فل ٹائم ہونا تو یہ چاہیے تھا. اللہ بہت سختی کرے، ایک ڈنڈا ہاتھ میں رکھے، تھوڑی سی بھی غلطی ہو اور فوراً وہ آپ کے سر پہ پڑے. تم نے سال بھر نہیں کیا، عمر بھر نہیں کیا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ڈو اٹ ناؤ، اس وقت کر لو. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فل موڈ میں ہے، جسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ابو کبھی آتے ہیں فل موڈ میں ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ابو موڈ میں ہے موبائل کا کہہ دو، امی موڈ میں ہے شاپنگ کا کہہ دو. ہم موڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے موڈ اچھا ہوا فوراً. تو اللہ اس وقت موڈ میں ہے مومنوں کو معاف کرنے کے. تو اللہ کے اس موڈ سے فائدہ اٹھائیں. اور صرف ایک دن ایک ہفتے کا موڈ تھوڑی ہے، مہینے بھر یہ موڈ مینٹین رہے گا. مہینے بھر وہ درگزر سے کام لے گا. تم سوتے رہو، تم لیٹے رہو، تو بھی میں تمہارا میٹر. بس یہ کہ روزہ رکھ لو، فاسٹنگ جسے کہتے ہیں، صبح سے لے کے مغرب تک. اتنی زیادہ اہمیت اس بات کی کہ اگر نہ کریں، اگر اس سستے ترین پیکیج اتنی رعایت کے باوجود نہ کرے، تو چھٹے امام جعفر صادق اگر کوئی رمضان میں، ماہ رمضان میں نہ بخشا جائے تو وہ عرفہ کا انتظار کرے. اچھا، عرفہ کا انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے یوم عرفہ کا انتظار کرے یعنی عرفات جائے، حج کرے. حج کے لیے بھی یہی ہے، سملر ٹو ماہ رمضان. جیسے ماہ رمضان میں بالکل نئے سرے سے آدمی زندگی شروع کرتا ہے ماہ رمضان کے بعد، جب وہ معاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. اور حج کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے. حج سے ایسے ہی آ جاتا ہے جیسے بالکل نیٹ کلین پاک صاف. اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی گناہ ہے کہ اللہ نے مجھے بخشا کہ نہیں. تو اگر رمضان مس ہو گیا تو رمضان کے بعد شوال، ذیقعد، ذی الحج، اور پھر جائے. حج تو ماشاءاللہ 12 لاکھ سے تو شروع ہوگا. جو پہلے پرنس پیکج تھا اب وہ بیگر پیکج ہو گیا، نارمل گورنمنٹ پیکج ہو گیا. 12 لاکھ سے اب شروع ہوگا. اب تو بس جسے کہتے ہیں کہ اوپر کی کمائی اور باہر کی کمائی والے لوگ ہی شاید کر پائے. تو عرفہ جائے. اچھا، اس میں بھی فرض کر لیں آپ چلے جاتے ہیں، 12 لاکھ سے حج شروع ہوگا. اماؤنٹ آپ دیکھ لیں، آپ چھٹی لیں گے آفس سے، گھر سے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، خاتون خانہ ہے، کتنی بڑی ٹینشن، اسٹریس. پھر حج کے مسائل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 15 سال بھی پڑھے تو حج کے مسائل مکمل نہیں ہوتے. کنفیوژن رہتا ہے کہ پتہ نہیں حج ہوا کہ نہیں ہوا، قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. اور پھر واپس آئے تو وہ سیٹ اپ، وہ دکان، وہ تجارت، وہ کام، اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہوتے بھی دیر لگتی ہے. اس میں بھی کچھ پتہ نہیں کہ آپ بخشے بھی گئے کہ نہیں. یعنی اگر نیت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ریاکاری میں گزر گیا تو بہرحال دکھاوا تو کسی حد تک موجود ہے، پتہ تو ہوتا ہے. جب یہ روزے کو ایک مخفی عبادت کہا گیا، پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے آدمی انسان کھڑا ہے. وہ الگ ہے، چہرے پہ 12 بج رہے ہوں، گردن ڈھلکی ہو، بستر پہ لیٹے ہوں جیسے سول ہاسپٹل کا ICU، تو وہ الگ بات ہے. آپ جان بوجھ کے ظاہر کریں کہ میرا روزہ ہے، لیکن یہ کہ بظاہر روزہ معلوم نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے، رکوع سجود سے، حج سے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو طواف اور رمی جمرات سب نظر آ رہا ہوتا ہے نا. لیکن روزے میں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. تو امام کہتے ہیں کہ وہ انتظار کرے پھر عرفہ کا. اور پھر دوسری بات، ایک جنرل، ایک عمومی پرنسپل ہے اسلام کا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ تباہ ہو گیا. یعنی انسان کو امپروو کرنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے بھائی اٹس اوکے، اٹس سو بورنگ، 15 سال 20 سال 30 سال ہو گئے، رمضان آتا چلا جاتا ہے، بس کیا کریں، اب گزارنا تو ہے. تو کتنا اچھا رمضان. آپ کچھ لوگوں کو تو گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ 2 قرآن ختم کیے اور ماشاءاللہ اللہ کا بس چلتا تو وہ 30 کی بجائے 60 روزے رکھ لیتے ایک دن میں 2. تو کچھ لوگ تو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے بڑا زبردست اعتکاف بھی کیا تھا. ارے بھائی، اس کے باوجود گنجائش ہے. اگر آپ اچھا رمضان گزارنے کے باوجود زندہ ہیں تو دیر از سم اسپیس فار امپروومنٹ. اگر آپ بہترین رمضان گزار بھی چکے تب بھی، نمبر 1. نمبر 2، اگر نہیں گزارا تو آپ تو مایوس ہیں، اللہ آپ سے مایوس نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا. بھائی 313 چھٹے امام کے دور میں، 11ویں امام کے دور میں نہیں، اس دور میں پیدا ہوں گے نا جو مایوسی کا دور ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا. تو اگر آپ کو اور مجھ کو
اللہ نے ماہ رمضان گزارنے کا موقع دیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر، میرے اندر کوئی رمق ہے، کوئی تشنگی ہے، کوئی جستجو ہے اور تڑپ ہے اپنے آپ کو بخشوانے کی، جبھی تو چانس دے رہا ہے، ورنہ کیوں دیتا آپ کو دوبارہ چانس؟ تو امید کے ساتھ اٹھیے اور اپنے آپ کو اس کریش کورس میں داخل کیجیے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ مفتی کی جنت، مفت کی جنت مل رہی ہے، اس کو حاصل کیجیے۔ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ماہ رمضان کو کیوں منتخب کیا؟ تقوی کے لیے، لعلکم تتقون۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ، حج کرو تاکہ متقی بن جاؤ، ہاں کامیاب ہو جاؤ، جنت مل جائے، اللہ کی رضا حاصل، وہ سب الفاظ ہیں، لیکن متقی بن جاؤ، کمال تقوی، وہ ماہ رمضان کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ماہ رمضان میں اور دوسرے مہینوں میں کیا فرق ہے؟ بھوک پیاس کا، بس، اور تو کوئی چیز واجب نہیں ہے نا ماہ رمضان میں۔ آپ کو فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، دیٹس اٹ، جو منیمم کوالیفیکیشن، منیمم ریکوائرمنٹ ہے ماہ رمضان کی۔ اس کے علاوہ تو کوئی واجب نہیں ہے، باقی سب مستحبات ہیں۔ تو کیا ایسا فرق ہے بھوک پیاس کا؟ نہ آپ کو کھانا ہے نہ پینا ہے، تو اس کا تقوی سے کیا تعلق؟ اگر فرق صرف اتنا ہی ہے تو یقیناً بھوک پیاس کا تعلق ہوگا تقوی سے، جبھی رمضان کے لیے کہا گیا، شعبان کے لیے نہیں، رجب، حتیٰ کہ محرم کے لیے بھی نہیں کہا گیا۔ کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن ماہ رمضان کو کیوں؟ اس میں روزے واجب ہے، روزے میں بھوک پیاس ہے، اور بھوک پیاس کا تعلق ہے کیسے؟ زیادہ کھانا، حدیث میں ہے زیادہ کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، جیسے کہ کھیتی کو زیادہ پانی ہوتا ہے نا، پانی ضروری ہے کھیتی کے لیے، لیکن اگر زیادہ پانی مل جائے کھیتی مر جائے، سیموتھور آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر انسان زیادہ کھائے تو انسان کا دل شقی ہو جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں شقی القلبی، قساوت قلبی کی ایک بہت اہم وجہ یہی زیادہ کھانا ہے، اگر آپ غور کریں۔ دوسری حدیث میں جو زیادہ سوتا ہے اور جو زیادہ کھاتا ہے وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے، لیکن بے نمازی دشمن نہیں، جو حج نہیں کر رہا وہ دشمن نہیں، جو جہاد نہیں کر رہا وہ دشمن کا لفظ، گناہ ضرور ہے، دشمن کا لفظ نہیں استعمال ہوا، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ دشمن نہیں، جو غیبت کر رہا ہے وہ دشمن نہیں۔ دشمن کون ہے؟ زیادہ سونے والا، زیادہ کھانے والا۔ حالانکہ نہ زیادہ سونا گناہ ہے نہ زیادہ کھانا گناہ ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ جو شخص زیادہ سوئے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، بلکہ سونا، صرف سونا تو سروائیول کے لیے ضروری ہے، 3 دن نہ سوئیں آپ تو آؤٹ آف سینس ہو جائیں۔ زیادہ سونا بھی گناہ، تو معیوب اخلاقی طور پہ ہو سکتا ہے، بھئی یہ ہر وقت سوتا رہتا ہے، نکما نکٹو، ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ کھاتا ہے، کچھ زیادہ ہی چٹورا ہے، معیوب ہو سکتا ہے اخلاقی طور پہ، لیکن گناہ تو پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو گناہ گار سے بھی غالباً بڑی منزل ہے، اللہ کا دشمن، یعنی گناہ گار اللہ کا دشمن نہیں ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے زیادہ کھانے پینے سونے والا ایسا ہے جیسے دشمن یعنی آپ کو چیلنج کرے، تو ایسا انسان گویا خدا کو چیلنج کر رہا ہے، میں نہیں مانتا تجھے، میں نہیں مانتا تیرے احکامات، میں نہیں مانتا تیرا حلال و حرام۔ تو زیادہ سونا، زیادہ کھانا انسان کو اللہ کا دشمن بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف آئیے، کم کھانا، زیادہ کھانے کو فارسی میں کہتے ہیں بسیار خوری، اور کم کھانا گرسنگی۔ کم کھانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فخر و مباحات کرتا ہے ایسے شخص پہ جو کم کھاتا ہے۔ اس نے کون سا ایسا کمال کیا؟ نماز پڑھی، حج کیا، تسبیح، تلاوت، کچھ نہیں، کم کھایا۔ اللہ فخر و مباحات کرتا ہے کم کھانے والے پر فرشتوں کے سامنے، اور پھر اسرار الہی اسی دل میں داخل ہوتے ہیں کہ جو انسان کم کھاتا ہے۔ زیادہ کھانے والا کبھی بھی اسرار الہی کا حامل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ کنیکشن، وہ نسبت، وہ تعلق، وہ رابطہ جو کھانے پینے کے حوالے سے اور تقویٰ کے حوالے سے ہیں۔ تو جب کھانے پینے کا تعلق
تقوی سے ہے تو یقیناً رمضان کا تعلق بھی تقوی سے ہوگا۔ تو یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو، اچھا محرم کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ بات بتا دیں کہ محرم کے لیے اللہ کہہ دیتا کہ جو عزاداری حسین کرے گا، جو گریہ کرے گا، جو مصائب پر آنسو بہائے گا، اس کو میں تقویٰ دے دوں گا۔ اس کے لیے بھی نہیں کہا گیا، کیوں کہ ماہ محرم میں ہم بھوک پیاس کے مصائب سنتے ہیں اور ماہ رمضان میں اس بھوک پیاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ محرم میں اگر امام حسین کے مصائب ہم کو سنائے جائیں تو وہ فیلنگ نہیں پیدا ہوتی، ہاں ان لوگوں کو ضرور ہوتی ہے جو شروع کے 9 دن روزے سے ہوتے ہیں۔ ایسے کراچی میں بہت سے لوگ مل جائیں گے، ایسی بہت ذاکرات مل جائیں گی، علماء مل جائیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شروع کے 9 دن روزے رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیٹ بھر کے مصائب حسینی کیسے سنائیں، وہ مزہ ہی نہیں ہے، وہ لطف ہی نہیں ہے، اور پھر وہ فاقہ کرتے ہیں 10ویں دن۔ اس حالت میں ہے مجلس پڑھنے کا مزہ اور مجلس سننے کا مزہ، وہ پھر الگ بات ہے، لیکن بہرحال واجب تو پھر بھی نہیں کہا اللہ نے۔ تو ماہ رمضان میں آپ اس فیلنگ سے گزرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو 16 گھنٹے 18 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی، کمرے میں بیٹھا رہا، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے، بستر تھا، گھر والے تھے، اور بس 18 گھنٹے بعد ماشاءاللہ ٹھنڈے پانی اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو سیراب کیا، وہاں تو 3 دن تک پانی نہیں ملا۔ کیسے گزارے ہوں گے حسین ان کے جانثاروں نے وہ 3 دن؟ یہ ہے وہ فیلنگ جو ماہ رمضان میں پریکٹیکلی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور آپ کو حقیقت میں کربلا کی شناسائی ہوتی ہے۔ تو اس ماہ رمضان کو خدا را سیریس لیں، کیونکہ خدا بھی سیریس ہے۔ خدا کے لیے یہ لفظ کیا نہیں بڑا عجیب سے ہے، خدا سیریس ہے اس دفعہ، خدا تو ہمیشہ سیریس ہے، لیکن اس دفعہ تو وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ پہ نچھاور ہے، آپ کی غلطیوں کے باوجود سب کچھ بخشنے کے لیے آپ کو تیار ہے۔ تو آئیے اس ماہ رمضان کو اس طرح گزاریے کہ جیسے گزارنے کا حق ہے، اور اس طرح فائدہ اٹھائیے کہ آپ نے کم از کم آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا رمضان، یہ رمضان اس طرح سوچ کے گزاریے کہ میں ایسا رمضان میں گزارنے جا رہی ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں گزارا ہوگا۔ تو بس ماہ رمضان کیسے گزاریں، یا بہترین ماہ رمضان گزارنے کے گر، کہتے ہیں نا ٹپس فار دا بیسٹ رمضان، ٹپس فار دا سکسیس۔ تو یہ 8 گر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، یہ 8 ٹپس، 8 ہدایات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ماہ رمضان کو گزارتے ہوئے، اور مزید ہر ٹپ میں مزید شقیں نکلیں گی انشاءاللہ، تو وہ ایک اپنی جگہ الگ موضوع ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان کو ان ہدایات جو کہ قرآن، حدیث اور علماء عالم مجتہدین کی کے اجتہاد کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پہلی ٹپ اور پہلی جسے کہتے ہیں ہدایت یا انسٹرکشن تو یہی ہو گئی کہ اہمیت رمضان، یہ جو ابھی تک ہم نے مقدمے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا، اہمیت رمضان، یہ پہلی ٹپ ہو گئی، کیونکہ جب تک اہمیت رمضان آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی اس وقت تک رمضان کو، بلکہ کسی بھی عبادت کو، کسی بھی کام کو اب انجام نہیں دے سکتے۔ پڑھائی بھی کریں تو اہمیت ہوتی ہے نا بھائی، میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کامرس یا یہ کورس کرنے جا رہی ہوں اور اس کا یہ فائدہ ہوگا، تو جب رمضان کا فائدہ، آؤٹ پٹ، رزلٹ، کنکلوژن، رزلٹس پتہ ہوں گے تو انشاءاللہ، تو یہ پہلا اسٹیپ، پہلا گر یا پہلی ٹپ۔ اب آئیے دوسری ٹپ، اور وہ ہے منصوبہ بندی، یعنی پلاننگ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ کے سامنے ایک پیکج دے رہا ہے، ایک ٹائم ٹیبل دے رہا ہے، ایک برنامہ دے رہا ہے، ایک اسکیجول دے رہا ہے، مکمل سنجیدگی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا میٹیکولس اپروچ، باریک بینی کے ساتھ، دقت کے ساتھ۔ اور ہم کس طرح اس کو لے رہے ہیں؟ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ نمبر 1 روح،
نمبر 2 ذہن اور نمبر 3 جسم. پہلا اسٹیپ ہے منصوبہ بندی. ٹھیک ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, آپ لوگ بتائیں, آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک. تو پہلی چیز ہے منصوبہ بندی, کہ آپ منصوبہ بندی کریں جس طرح خدا کر رہا ہے. جس طرح خدا پلان کر رہا ہے اس طرح آپ بھی پلان کریں. انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے, روح, ذہن اور جسم. روح کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون, روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. روح کا تعلق ہے تقوی سے. ٹھیک, سورہ بقرہ آیت نمبر 183. ذہن کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ روزہ انسان کی عادتوں کو کنٹرول کرنے میں بہترین معاون ہے. عادت کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے, مائنڈ سیٹ سے. ذہن کے حوالے سے بھی ایک پیکج, ایک پلان آ گیا. پھر رسول فرما رہے ہیں صومو تصحو, روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ. باڈی یا جسم کا بھی پیکج, یعنی تینوں پیکج مکمل. یہ نہیں کہ خدا نے بس اپنی چیز لے لی, اپنی عبادت, باقی تمہارا جسم, تمہارا ذہن تم جانو, تمہارا جسم جانے, تم جانو, تمہارا ذہن جانے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, بس مجھے نفس سے متعلق احکامات چاہیے. نہیں, آپ کو بھی کچھ دیا, اپنے لیے بھی, بلکہ اپنے لیے کیا, آپ ہی کو کچھ دیا. تو مکمل پیکج جسے کہتے ہیں نا, کہ مکمل پلاننگ اور 1 2 3 کی طرح ایک لسٹ جسے کہتے ہیں کہ بنائی جا رہی ہے. ہم کس چیز کی لسٹ بنا رہے ہیں, کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں رمضان کے لیے؟ بیسن کہاں سے لینا ہے, پکوڑے کہاں سے آئیں گے, فروٹ کہاں سے اس دفعہ آئے گا, فروٹ چاٹ ہی لے لیں, فروٹ کیوں لیں ہم, چاول, کھجور. یہ لسٹ بنائی جا رہی ہے کہ رمضان آنے والا ہے, انٹرنیٹ ٹھیک کروا دو, رات بھر کا پیکج لے لو موبائل کا. یہ ہماری پلاننگ ہے. اور اللہ کی پلاننگ جو ہے وہ تقوی کی ہے, ذہن کی ہے اور اپنے روح کی ہے. کیا کریں پریکٹیکلی اسپیکنگ ماہ رمضان کی پلاننگ کے لیے؟ نمبر 1, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں, گفتگو کریں رمضان کے بارے میں. جیسے آپ دیکھتے ہیں PSL شروع ہوتا ہے, کرکٹ کی گفتگو سوشل میڈیا پہ, محفلوں میں. الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن کی گفتگو سیاستدانوں کی. تو شادی بیاہ ہوتی ہے تو ڈریسز وغیرہ کی گفتگو. شادی ہونی 1 مہینے بعد اور 1 مہینے پہلے سے اس کی گفتگو شروع. تو ماہ رمضان کے بارے میں گفتگو کم از کم 15 دن پہلے, کم از کم ہفتہ بھر پہلے شروع کر دیں. اور وہ بھی ہم نے کہا کہ گفتگو ہو رہی ہے تو چٹپٹے کھانوں, افطار, اور جسے کہتے ہیں کہ رات کیسے گزاریں گے, اور وہ میدانوں کی ہیڈ لائٹس ٹھیک ہوتی ہیں کہ نائٹ میچز ہوں گے یہاں پر. تو جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی پلاننگ بالکل نہیں. کیا کریں؟ گفتگو کریں, نمبر 1. نمبر 2, موضوع گفتگو رمضان ہونا چاہیے. اس وقت رمضان شروع ہونے تک کھانے کی ٹیبل پہ, ناشتے پہ, دوپہر کا کھانا, شام کی چائے, جب گھر والے بیٹھے میں اس دفعہ رمضان کیسے گزاریں. بچے کچھ کہیں, دادا جان کچھ کہیں, ابو کچھ کہیں, آپ کچھ, بیگم کچھ. ایک کلیکٹیو سینسز ڈیولپ ہو کہ ہاں بھائی اس ماہ رمضان میں ہمیں کس طرح, اور خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پرائرٹیز ڈیسائیڈ کریں. پریکٹیکلی روزہ رکھیں, چھوڑیں باتوں کو, بہت ہو گئی باتیں. ہم بہت معذرت کے ساتھ مثال دیں گے, ڈرامہ ہوتا ہے, ایک سین فلم بند کروانا ہوتا ہے, اس کا ریٹیک 10 مرتبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ ڈائلاگز ڈیلیوری صحیح نہیں ہوئے, یہ حرکت ٹھیک نہیں ہوئی, موومنٹ وغیرہ. اور اس سے بھی بدتر مثال, لیکن بہرحال مثال ہی ہے فقط, کہ جب مہندی ہوتی ہے, ماشاءاللہ لڑکے لڑکیوں نے بہت اچھا ڈانس کیا, ایک گناہ کے لیے پیچھے سے آواز آتی ہے, آپ کو معلوم ہے کیوں کامیاب گئی مہندی؟ ارے بھائی بچے بچیاں 15 دن سے پریکٹس کر رہے ہیں. ایک گناہ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ 15 دن سے وہ گناہ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ کہ اللہ یہ گناہ کامیاب کر دے کسی طرح. بچوں نے بڑی پریکٹس کی ہے. تو جب گناہ گار, فاسق و فاجر ایک گناہ کو کامیاب بنانے کے لیے روزانہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا فنکشن کامیاب ہو جائے 15 دن سے, تو ایک مومن 15 دن پہلے سے, 1 ہفتہ پہلے سے, 3 دن پہلے سے روزہ نہیں رکھ سکتا. جسٹ ٹو سی, جسٹ ٹو ایکوموڈیٹ, جسے کہتے ہیں نا ایڈجسٹ. ہوتا کیا ہے پھر, شروع کے 10 دن چڑچڑاہٹ غصے میں گزر جاتے ہیں. شروع کے 10 دن ڈیسائیڈ کرنے میں گزر جاتے ہیں کہ افطار کریں کہ کھانا کھائیں, افطار کے ساتھ کھانا کھائیں, کھانا 2 گھنٹے کے بعد کھائیں, کھانا کھائیں بھی نہیں کھائیں, سحری میں کیا کھانا چاہیے, پھر نہیں کھانی چاہیے, یا فل فلیج
کھانا ہونا چاہیے انڈا. یہ کنفیوژن میں عجیب و غریب انسان ہے. یقین کریں پورا مہینہ گزر جاتا ہے, ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پاتا کہ سحری کا مینیو کیا ہونا چاہیے. وہ پتہ 27 رمضان آ گئی, اب سمجھ میں آیا رمضان کس طرح گزارنا چاہیے. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ارے بھائی آپ 3 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے روزہ رکھ لیں. اچھا یہ رسول کی سنت ہے کہ وہ شعبان کے آخر میں روزے رکھتے تھے اور اس کو ملا دیا کرتے تھے. ماہ رمضان کے روزے ملا دیا کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے کرکٹ کے میچ کی نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے آپ کچھ تیر مار دیں, تو ماہ رمضان کی پریکٹس پہلے سے کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آفس میں فلاں وقت بس میں گرنے والا ہوتا ہوں, یا کچن میں چولہے کے پاس یہ میری کیفیت ہوتی ہے روزے میں, یا بچے اسکول جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. وہ سب جب پلان ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, پھر آپ 3 دن کے بعد, ویسے مسلمانوں کی تو عادت ہے, کہتے ہیں کہ جب تک پل نہیں ٹوٹے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں سیمنٹ بجری کے وہ ٹھیک تھے کہ نہیں, جب تک نقصان نہ ہو جائے. تو بھائی آپ رمضان سے پہلے باقاعدہ روزہ رکھیں 3 دن منیمم, ورنہ 1 ہفتہ, ورنہ 15 دن. ورنہ ایسے بھی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے کہ جو پورے رجب اور شعبان روزے رکھتے ہیں اور فخر سے پھر میں رمضان میں بھی روزے رکھتے ہیں. تو یہ مت بھولیے گا, ورنہ سارا رمضان آپ کا سوچتے, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, یہی ہوتا رہتا ہے پورے رمضان. تو شروع سے روزہ رکھنا شروع کر دیجیے. ماہ رمضان کے چاند کی دیکھنے کی فکر ہو, اگر نہ بھی ہو تو کم از کم ماہ رمضان کے چاند کے دیکھنے کی دعا نمبر 43 صحیفہ کاملہ سے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اس کے بعد استقبال ماہ رمضان کی دعا دا ویری نیکسٹ دعا نمبر 44 ضرور پڑھیے, ورنہ پھر الوداع رمضان کی دعا پڑھنی پڑ جائے گی, وہ بھی پڑھیے گا. لیکن یہ 2 دعائیں جس میں اس کے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے پورا ایک درس بھی ہم نے امام کی دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے بیس بنا کر ایک دیا ہے, اگر چاہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ورنہ دعا نمبر 43, دعا نمبر 44, چاند نہ بھی دیکھیں کوئی بات نہیں, دعا پڑھ لیں. اور دعا نمبر 44 استقبال ماہ رمضان دیکھیں کہ امام کس طرح, جس کا نام ہی زین العابدین ہے, وہ کس طرح سرگرم ہے, پرجوش ہے کہ کہیں یہ ماہ رمضان نعوذ باللہ لگ رہا ہے کہ ہم جیسا کوئی نکما نکٹو, ہم جیسا کوئی گناہ گار رمضان کے لیے فکر مند ہے کہ اللہ رمضان ہاتھ سے نہ نکل جائے. وہ امام معصوم جس کا نام ہی زین العابدین, اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ رمضان, یہ شاید امام علی کے لیے یا چوتھے امام کے لیے ہے کہ ان کے لیے رمضان اور شوال ایک جیسے ہوتے تھے. حقیقت میں ان کے لیے ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ متفکر جو کہ کنفرم ہے کہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گا. اس کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد کوشش کیجئے کہ ایک لسٹ بنائیے. وہی ہم نے کہا نا کہ بیسن کی اور سپر مارکیٹ گروسری کی لسٹ نہیں, ان اذکار کی لسٹ بنائیے جو آپ کو کرنے ہیں, ان کتابوں کی لسٹ بنائیے جو آپ کو پڑھنی ہے, وہ ٹائم ٹیبل بنائیے کہ جو آپ کو اس ماہ رمضان میں انجام دینا ہے. بچوں کے لیے بنائیے, اپنے لیے بنائیے, شوہر کے لیے, ابو کے لیے, چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے لسٹ بنائیے. لوگوں سے کہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس دفعہ, کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا. چلے ٹھیک ہے, آپ بچوں کو کہیں بھائی آپ 5 سورہ یاد کریں, بڑوں کو کہیں بھائی آپ جو 10 سورہ بھول چکے ہیں ان کو ریوائز کریں اور میمورائز کریں. ٹارگیٹس بنائیں چھوٹے چھوٹے, وہ بھی بنا لیں, اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں, اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے. آپ گروسری کی بھی, کچن کے آئٹمس کی بھی لسٹ بنائیں, لیکن اہمیت جسے کہتے ہیں نا پرائرٹی, ترجیح آپ کو ان چیزوں کی دینی, کیونکہ خدا, اس کا رسول اور رسول کا وسیع پلان لے کے بیٹھے ہوئے آپ کے لیے کہ اس ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے. تو رمضان سے پہلے رمضان کی پلاننگ, دس از دا سیکنڈ ٹپ فار رمضان بہتر گزارنے کے لیے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تیسری ہدایت یا تیسری ٹپ ماہ رمضان کے حوالے سے, اور وہ ہے سحری. تیسری ہدایت, تیسری ٹپ, سحری سے ہم لوگوں کا اللہ واسطے کا بہر ہے. خدا نخواستہ سحری ایک مکروہ چیز ہے,
اور بغیر سحری کا روزہ رکھنا تو بہت ثواب کا کام ہے، ایکسٹرا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مستحب ہے سحری کے بغیر روزہ رکھنا، کہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے کہیں گے دیکھ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے تھے، ہم نے سحری کے بغیر۔ رسول فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور دوسرے مذاہب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا ہے۔ اگر آپ نے بغیر سحری کے روزے رکھے تو آپ نے یہود و نصارہ جیسے روزے رکھے۔ آپ چاہیں گے آپ یہود و نصارہ جیسے روزے رکھیں جن کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ جو شاید ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور وہ ہے دیر تک جاگنا۔ رمضان آئے نہیں اور نیند غائب۔ کل رمضان، اتنی ایکسائٹمنٹ، پتہ نہیں کس چیز کی ایکسائٹمنٹ۔ اگر آپ اتنے بڑے 30 مار خان ہیں تو بھائی قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، اذکار پڑھیں، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی درس سنیں۔ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے مجھے جو ہے وہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ تو دیر تک جاگنا اور اس کے بعد عین نماز شب کے وقت، عین فجر کے وقت، عین سحری کے وقت سو جانا، یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ ہی غلط۔ آپ نے بسم اللہ ہی جب غلط کر دی تو پورا روزہ بھی پھر ویسے ہی گزرے گا، غلط جسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں دیر تک جاگنے کی وجہ سے آپ کیا کیا چیزیں مس کرتے ہیں، صرف سحری مس نہیں کرتے ہیں، 5 چیزیں مس کرتے ہیں آپ۔ نمبر 1 سحری، جس کے بارے میں رسول نے فرما دیا سحری کے بغیر روزہ ایسا جیسے یہود و نصارہ کا روزہ۔ ٹھیک، سحری کے بغیر آپ خود دیکھ لیجئے، ناشتے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو وہ ناشتہ کر کے نکلے۔ اور یہ آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا، آپ ناشتے کے بغیر آفس جائیں، اسکول جائیں، آپ کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، چائے نہیں پی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے ٹوسٹ نہیں، چاہے آپ کا 2 بسکٹ کا ناشتہ ہو نو پرابلم، لیکن ناشتہ بہرحال چہرے پہ ایک رونق لاتا ہے۔ تو سحری نہیں کریں گے آپ خود، گلوکوز لیول جب آپ کا نیچے جائے گا، چڑچڑاہٹ ہوگی، آپ منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور شکل پہ 12 بج رہے ہوں گے، تو وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے اچھی سحری نہیں کی۔ شب قدر کے بعد والا روزہ کتنا اچھا گزرتا ہے، شب برات کے بعد والا روزہ کتنا اچھا، ڈٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سب رات بھر کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، نیند بھی اچھی آتی ہے اور روزہ بھی اچھا، گلوکوز کی وجہ سے، آپ کی سحری کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ کا رسول، اچھا کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم جتنے بھوکے رہو گے اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ثواب ملے گا، اچھا ہے بغیر سحری کے روزہ رکھو، کہنا ہونا تو یہی چاہیے نا، لیکن رسول کیا کرے؟ نہیں، سحری کرو۔ سحری نہیں کرو گے تو یہود و نصارہ جیسے ہو جاؤ گے، سحری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ ہم الگ بات ہے ترم خان بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اللہ کو معلوم ہے لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، اللہ اس کی کسی کی سکت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو نمبر 1 آپ نے سحری مس کی تو پورا روزہ کراس۔ اب جیسے روزہ چل رہا ہوتا ہے کہ بس ابھی گرے کہ تبھی گرے، بیڈ روم میں بھی ایسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں جب خدا نخواستہ لوگ جا کے نا ٹانگیں قبلہ منہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں میں اٹس اوکے، میں صحیح ہوں۔ تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ بیٹی ذرا اچھا ٹھیک ہے تمہارا روزہ، جاؤ بیٹا تم، وہ ایسا فیس ہوتا ہے امی کے سامنے، یا بہو کا ہو تو اور بھی زیادہ خطرناک، تو ٹھیک ہے میں کر لوں گی مینیج، افطار کے بعد تمہیں دیکھتی ہوں۔ تو آپ ایسی شکل بنا کے گھومیں گے تو ہوگا، اور ایسی شکل کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے گزارے کہ آپ نے سحری کی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 نماز شب، چھوڑیں سحری کو، نماز شب جو کتنا مشکل کام ہے مجھے بتائیں۔ حقیقت میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہے کہ نہیں، نماز شب کیا نماز فجر سکون سے نہیں پڑھ پاتا انسان، جس طرح اونگتے ہوئے بعض اوقات تو لوگ سجدے میں ہی سو جاتے ہیں۔ بچوں کو ماں نے اٹھایا، بیٹا اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، اور وہ اٹھتے ہی سجدے میں چلا گیا، کہ بیٹا اٹھ تو جاؤ، وضو تو کر لو، اچھا وہ وضو کر کے آ گیا۔ تو فجر ہماری کیسی ہو رہی ہوتی ہے، نماز شب کیا ہوگی؟ اتنی اپورچونٹی، بیسٹ اپورچونٹی اللہ نے دی ہے، اچھا ڈٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں ہم، اور اس کے بعد 10 منٹ کا جو احتیاط ہے یا اس سے پہلے کا وقت ہے، آپ اس سحری کو سائٹ پہ لگانے کے لیے، سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، آپ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بس رضائی میں سے منہ ہٹایا، ہاں یا لاؤ، یوں کر کے پھر دوبارہ سو گئے، میں اٹھ کے پڑھ لوں گا، ابھی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے، ابھی تو طلوع آفتاب تک ہے نا ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سحری مس نماز شب، نماز شب بھی اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، پوری 11 رکعت پڑھنی ہے، پوری 11 رکعت نہیں پڑھی تو دن میں کسی وقت ٹائم نکال کے اس کی قضا کرنی ہے، واجب کر لیں اپنے لیے کہ مجھے اس دفعہ دیکھیں نا، ماہ رمضان میں آپ نماز شب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ Do the hell with
می ڈو دا ہیل ود اس. کہ کب پڑھیں گے ہم نماز شب جا کر نماز یہ ماہ رمضان میں نہیں پڑھیں گے؟ یقین کریں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انچولی والے ہوں کہ جعفر طیار والے ہوں یا سادات کالونی شاہ فیصل والے ہوں، میں بڑا فخر ہے، ہم بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے سلامت ہے، ہم ماشاءاللہ مرزلیس یہ وہ. کینیڈا سے آئی بھی ایک فیملی اتفاقاً ہمارے دور کے رشتہ دار، انہوں نے اسٹے کیا، ان کا بچہ 11 سال کا مجھ کو کہنے لگا سحری کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا بیٹا ابھی تو ٹائم ہوا ہی نہیں ہے نماز کا، اذان نہیں ہے فجر کی. کہنے لگا نہیں مجھے نماز شب پڑھنی ہے. ہم ہکا بکا لے کے گیا، اس کو اپنی جا نماز پیش کی، جی پڑھیے. اب وہ پڑھ رہا ہے، ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم نے کہا یہ نماز پڑھ لے تو ہم جائیں. 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 6 7 8 9 10 11. بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے کیا سب پڑھ ڈالیں گے پوری دن کی پڑھ ڈالی؟ نہیں میں نے 11 رکعت پڑھی. 11 رکعت ہوتی ہے نا؟ ہم نے کہا ہاں بالکل 11 رکعت ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے اتنی دیر تک؟ کہ الافوا الافوا 300 مرتبہ ہوتا ہے نا، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ ہوتا ہے نا. تو ہم نے کہا یہ کینیڈا سے آیا ہوا 11 سال کا لڑکا 11 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، الافوا 300 مرتبہ پڑھ رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، منہ پہ تماچا مار رہا ہے، جوتا گیلا کر کے مار رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم بڑے خوش ہیں کہ بس 313 میں سے 312 تو بس انچولی کے ہی ہوں گے، ایک جعفر طیار کا ہوگا 313، بس ختم بات. ارے آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں دنیا میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ مدرسے میں آ گئے، آپ نے پڑھ لیا اور بس ماحول اسلامی اور بس ہم بھی اسلامی اور امام آگے بس یہیں سے لیں گے، آنکھ بند کر کے اٹھا لیں گے. ہم نہیں کہتے ہیں وہ چھوارے اٹھا لیے، پھل اٹھا لیے، انگور اٹھا لیے، آنکھ بند کر کے سارے ہی اچھے ہیں. تو وہ بچہ 11 رکعت پڑھ رہا ہے، پتہ چلا کہ وہ تو اسی طرح وہاں پہ بھی پڑھتا ہے. تو نماز شب 11 رکعت، دیکھیں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ٹارگٹ بنائیں گے تو 10 پڑھیں گے، 9 پڑھیں گے، 7 پڑھیں گے، لیکن شروع تو کریں. یہ حقیقت ہے کہ نماز میں کسل مندی سستی ہوتی ہے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے شیطان بہکا دیتا ہے. آپ خود شیطان ہیں، آئینے میں دیکھ لیں. رمضان میں آپ خود شیطان ہیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ شیطان بہکا رہا، آپ خود اپنے آپ کو ماشاءاللہ وہ کھلونا نہیں ہوتا چابی بھر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ یوں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شیطان بھی چابی بھر دیتا ہے 30 دن کی اور یوں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بند ہوں، میرا دیکھو شاہکار چل رہا ہے، 30 دن کی چابی میں نے بھر دی ہے. آپ جو ہے تو 11 رکعت نماز شب جس کے بارے میں کہا گیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کی، ہر عبادت کی جزا کا ثواب قرآن میں لکھا ہے، نماز شب کا نہیں. تو کیا نعوذ باللہ نماز شب کمتر ہے؟ جی نہیں. قرآن ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتا نماز شب کے ثواب کو. سورہ سجدہ آیت نمبر 17-18 میں فرماتا ہے تم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے جنت میں نفوس کے لیے خنکیے چشم کا کیا کیا سامان کر رکھا ہے. یو کین ناٹ امیجن، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ نماز شب کا ثواب ہے، درک ہی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میں لکھ ہی نہیں سکتا، میں کیسے بتاؤں تم کو؟ بس تم آنا. جیسے ہم نہیں کہتے ہیں بچے کو تمہارے لیے اتنا زبردست گفٹ ہے کہ بتا نہیں سکتے. نہیں ہم نہیں بتا بیٹا، تم دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے. کسی انگریز کو آپ کہیں کہ آپ کراچی آ کے بریانی کھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسی ہوتی ہے. آپ 10,000 اینگل سے اس کو سمجھا دیں بریانی ایسی ہوتی ہے، بریانی ہے. جب تک منہ میں چمچہ نہیں ڈالیں گے بریانی کا، اس کو پتہ نہیں چلے گا بریانی کیسی ہوتی ہے. فوفا کرے گا تب اس کو پتہ چلے گا ہاں بھائی بریانی ایسی ہوتی ہے. تو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں اپنی آنکھوں سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز شب کا کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ثواب رکھا وہاں پہ. سحری مس کریں گے آپ اگر آپ دیر تک جاگے، آپ نماز شب مس کریں گے. نماز فجر، اللہ توفیق دے، نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت نفل ہوتی ہے وہ تو گویا مکروہ لوگ سمجھتے ہیں. اگر ہم نے وہ 2 رکعت پڑھ لی تو جاگ جائیں گے، پھر نیند نہیں آئے گی. بس 2 رکعت پڑھنی ہے ہم کو فجر کی، اور بس جیسے تیسے منہ مار کے اور بس چلے تو وہیں پہ رکوع سجود. کھڑے ہونے کا اگر نہ ہو تو ہم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے فوراً ہی آپ نے 2 رکعت پڑھ لی اور تسبیح پڑھ لی اور دعائے عہد. نہیں بھائی نہیں، دعائے عہد پڑھ لی تو پھر ہم جاگ جائیں گے. جاگنے کے بعد پھر نیند کہاں آئیں گی؟ اور آپ کو معلوم نہیں مستحب ہے فجر کے بعد سونا. ارے بھائی فجر کے بعد سونا مکروہ ہے، طلوع آفتاب تک مکروہ ہے. الممنوع مرغوب. ایک صاحب سے ہم نے کہا
کہیں گے مزہ تو نا فجر کے بعد ہی آتا ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہا, چوری کے امرود کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اپنے پیسوں کے پھل خریدیں اس کا مزہ کچھ اور ہے, اور کسی سے چھین کے کھانے میں اور مزہ ہے. تو ممنوعات کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو بھائی نماز فجر نافلہ کے ساتھ پڑھیے, اور پھر 2 فجر کی جو فرض ہے وہ پڑھیے. دیکھیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عام دنوں میں اتنا سخت واعظ, اتنی سخت نصیحت ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ سیدھی سی بات ہے عام دنوں میں شیطان سوار ہوتا ہے, عام دنوں میں اتنا آدمی مستعد چابک دست نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا کہا گیا؟ 2 رکعت نماز, اس کے بعد 2 رکعت فجر فرض, تسبیح پڑھیے, زیارت پڑھیے, دعائے عہد پڑھنا نہ بھولیے. قم کے محلوں میں نماز فجر کے بعد دعائے عہد سے گلیاں گونج رہی ہوتی ہیں. آپ گئے ہوں گے مشہد میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے نماز فجر سے پہلے نماز شب کے لیے جو لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, آپ جا رہے ہوتے ہیں بڑے رستم بن کر کے, ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں. پاکستان میں لوگ گھر میں نہیں پڑھتے نماز شب, ہم حرم میں جا کے پڑھ رہے ہیں, پتہ چلا کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیا سما ہوتا ہے, انسان کا جی چاہتا ہے اللہ مجھے اٹھا لے, اللہ مجھے جنت نہ دے, بس یہیں رکھ دے. کیا سما ہوتا ہے جب مناجات امیر المومنین نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے, اور آپ خرامہ مین گیٹ سے لے کے روزے تک جاتے ہیں نماز شب کو پڑھنے کے لیے, نماز فجر پڑھنے کے لیے. تو سما بنائیے. قم میں نجف میں عجیب سما ہوتا ہے, لوگ پلے کر دیتے ہیں ریکارڈنگ کو, بعض اوقات خواتین قم میں کہ آپ نے فجر پڑھی, فجر کے بعد آپ نے دعائے عہد, پورا گھر گونج رہا ہوتا ہے, اور ایسی فضا ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ بس ابھی امام کا ظہور. تو یہ فضا آپ عام دنوں میں نہیں پیدا کر سکتے, کم از کم ماہ رمضان میں تو پیدا کیجیے پورے تکلفات کے ساتھ. بالکل اسی طرح جس طرح پر تکلف افطاری ہوتی ہے نا, کھجور بھی ہے, سوپ بھی ہے, پکوڑے بھی ہیں, سموسے بھی ہیں, چھولے بھی ہیں, میری پسند کی چیز نہیں بنائی, فرینچ فرائز نہیں بنائے, برگر نہیں بنایا, میرا لال شربت, میرا پیلا, میرا گرین شربت, میری ڈرنک, تمام تر لوازمات ہوتے ہیں نا. ایک چیز مس ہو جائے, چائے ٹھنڈی ہو جائے, آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تھوڑا سا تکلف نماز فجر میں برت لیجئے, نماز شب میں برت لیجئے. تھوڑا سا اس دفعہ فارمل خدا کے ساتھ ہو جائیے کہ آئی ایم سیریس, ڈیڈ سیریس. جس طرح آپ سیریس ہیں میرے لیے, اس طرح میں بھی سیریس ہوں. تو پہلی چیز سحری میں خود سحری کھانا, دوسری چیز نماز فجر شب, تیسری چیز نماز فجر, چوتھی چیز سحر خیزی. خود جاگنا مستحب ہے, سونا مکروہ ہے. نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. پہلے آپ اس کے میڈیکل بینیفٹ سن لیجئے. منیمم پولیوشن ہوتی ہے, منیمم پولیوشن. ایشیا میں سب سے زیادہ پولیوشن نازآباد چورنگی پہ ایک زمانے میں, اب شاید صدر میں ہوگی, لیکن بہرحال کراچی پولیوشن سے بھرا ہے. تو فجر کے وقت منیمم پولیوشن ہوتی ہے اور میکسیمم آکسیجن ہوتی ہے. تو ہیلتھ وائز بھی بیسٹ ٹائم ہے اپنی صحت کو امپروو کرنے کا. اور ابھی ریسنٹ ریسرچ, آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, وائرل ہوئی ہے, جو فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک جو روشنی پھیلی بھی ہوتی ہے فضا میں, وہ جسم پر جب پڑتی ہے تو اس سے کینسر نہیں ہوتا. چاہے وہ ڈائریکٹ بڑھے سورج کی شعاع, یا انڈائریکٹ بڑھے, یو شوڈ بی ایکسپوزڈ ٹو اٹ. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اور کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے سورج کی, ریفلیکٹ ہو کے وہ آپ کے جسم پہ پڑ رہی ہے. آپ نے شاید سنا بھی ہوگا جانڈس جن بچوں کو ہو جاتا ہے پیدائش کے بعد, ان کو صبح کی روشنی کا جو سورج ہوتا ہے اس پہ اس کو لٹایا جاتا ہے. تو اب یہ ایک نئی ریسرچ کہ اب ہم فوراً سیر خیزی شروع کر دیں گے, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تو نہیں, میڈیکل ڈاکٹر نے کہہ دیا, اب تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اسے کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں آپ افطاری میں یہ کریں, یہ کریں. مولانا صاحب آپ کچھ زیادہ پرسنل نہیں ہو گئے, میری مرضی ہے, میں افطار میں کچھ کھاؤں کچھ نہیں, کیا کھاؤں کیا نہیں, دس از مائی
جب یہ میری پرسنل لائف ہے. ڈاکٹر کہہ دے یا آپ کو آلو نہیں کھانا ہے, آپ کو چپس نہیں کھانے ہیں, آپ کو شوگر ہو گیا, آپ کو نمک نہیں استعمال. ڈاکٹر پرسنل نہیں ہوتا, مولانا پرسنل ہو جاتا ہے. بھائی رسول پرسنل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ, خدا پرسنل ہو رہا ہے. یہ میرے خیال میں عورت مارچ کا سلوگن ہے, میرا جسم میری مرضی. لوگوں نے کہا میرا جسم خدا کی مرضی, ہم کہتے ہیں خدا کا جسم خدا کی مرضی. ہماری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا چیز ہماری؟ ہم نے خود پیدا کیا اپنے آپ کو. حتیٰ کہ کوئی شہید ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جان دی ہوئی اس کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم نے پیدا کی تھی جان, کہ جو ہم اللہ کو دیتے یہ میری طرف سے تحفہ ہے, اللہ نے دی, اللہ کو لوٹا دی. واٹس نیکسٹ؟ آپ اپنی طرف سے کچھ دیں, ہماری طرف سے تو کچھ نہیں. تو سحری, نماز شب, نماز فجر, سحر خیزی میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. اور ویسے استغفار کا بہترین وقت کہتے ہیں کہ سحر کا وقت ہے. اس سے بھی بڑھ کر سن لیجئے کہ امام زمانہ کا ظہور فجر کے وقت. امام زمانہ کا ظہور فجر کے وقت ہوگا. تو فجر کی اتنی, سحر خیزی کی اتنی صلاحیت ہے. اچھا ایک اور وہ سن لیجئے. کراچی میں ایک ڈیلر سے کہا گیا کہ بھئی آپ کی دکان, گاڑیوں کی شاپ تھی, ان کی شو روم تھا کہ بہت چلتی ہے, اور اس اسٹریٹ پہ اور بھی دکانیں تھیں اور شو روم تھے. انہوں نے کہا میں سب سے پہلے دکان کھولتا ہوں اس اسٹریٹ پہ. یہ صبح کے وقت کی برکت ہے نا. امریکہ کا ایک سیلز مین تھا, اس نے ایک کتاب لکھی, بڑا کامیاب سیلز مین تھا. اس کو سیمینار میں بلایا گیا. ایٹ دا اینڈ آف سیمینار کہا گیا بھائی نیٹ شیل میں آپ ایک ٹپ دے دیں بس اپنی کامیابی کی, اپنی بزنس میں کامیابی کی. تو اس نے پتا کیا ٹپ دی؟ کہ میں تمام امریکن سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتا ہوں, 1 گھنٹہ پہلے جاگتا ہوں. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ میں پلاننگ کرتا ہوں, آج مجھے کس کس سے ملنا ہے, کس کس کے پاس جانا ہے. یہ بات امام خمینی نے اپنی کتاب چہل حدیث میں لکھی ہے کہ مومن صبح اٹھ کے مشارطہ کرے, دن بھر مراقبہ کرے اور رات میں محاسبہ کرے. صبح مشارطہ کرے یعنی لسٹ آؤٹ کرے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, ٹو ڈو لسٹ جسے ہم کہتے ہیں, موبائل پہ بھی اب آ گئی ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. دن بھر وہ چیک کرتے رہیں آپ کیا کہ نہیں کیا. مراقبہ جسے کہتے ہیں, مراقبہ یعنی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں, مراقبہ یعنی واچ آؤٹ, کیا کر رہے ہیں. اور رات میں محاسبہ کہ میں نے کیا نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, غلطی کیوں ہوئی, تاکہ نیکسٹ ڈے ریپیٹ نہ ہو. امریکہ کے 10 بڑے انٹرپرینیور یعنی نوجوان کامیاب بزنس مین کو بلایا گیا. اب بتایا گیا بھی آپ کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اس میں ایک لڑکا نوجوان کہتا ہے کہ میری کامیابی کا بہترین گر صبح 4 بجے اٹھنا. 4 بجے اٹھتے کہلے ہاں, پھر کہلے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں 20 منٹ, اس کے بعد میں آفس کی پلاننگ کرتا ہوں, پھر آفس جاتا ہوں. تو بھائی یہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے مسلمان کو کہ صبح اٹھ جاؤ, فجر سے پہلے, وقت سے پہلے نماز شب پڑھو, تفکر کرو, تدبر کرو, اور جو ہے وہ پھر نماز شب, نماز فجر, اور اس کے بعد پھر اپنے آفس جاؤ. اسے کہا گیا کہ بھائی آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں, ذرا بتائیں. تو جیسے ہم نہیں کہتے بھائی آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, آپ ڈریسز کیسے پہنتے ہیں, ذرا دکھائیں. تو اس نے وارڈروب دکھایا, الماری کھول کے, تو سارے کپڑے کالے رنگ کے. تو انہوں نے کہا کہ کالے رنگ کے, ہمارے خیال میں شاید وہ شیعہ, خیر شیعہ تو نہیں تھا, گورا انگریز. تو اس نے کہا کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم, کہ آج میں کون سے کلر کا سوٹ پہنوں اور کون سی میچنگ کروں اور اس میں ٹائم ضائع کروں. آئی ڈونٹ, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کماتے اس لیے کہ اچھا پہنیں, اچھی ٹائی لگائیں, اچھا سوٹ پہنیں. ہمارے ہاں تو ٹارگیٹ ہی یہی ہے ہمارا. اور وہ اتنا بڑا بزنس مین مت کہتے, بس کالے کپڑے سارے کالے میں نے بنائے ہوئے, مجھے شوق نہیں ہے اپنا ٹائم ویسٹ کروں اس کے پیچھے. یہ KFC کا جو اونر جس کی آپ تصویر لگے دیکھتے ہیں, وہ پورے سال ایک ہی ڈریس پہنتا ہے وائٹ رنگ کا. ایک موٹا ہوتا ہے اور ایک پتلا ہوتا ہے. پتلا گرمی کے لیے اور جو ہے وہ موٹا جو ہے وہ سردیوں کے لیے. ہمارے یہاں جو حجاب پہنا جاتا ہے اس میں بھی کلرنگ, میچنگ, کہ کسی طرح جو ہے وہ ہم اسٹینڈ آؤٹ ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جتنی سمپلیفائی ہوگی اتنی سکسیزفل ہوگی. جتنا کمپلیکیٹ کریں گے
لوگ کہیں گے اچھا یہ ڈریس پہن کے آئے، یہ تو آپ کل بھی پہن کر آئے تھے. لیکن ایک محجبہ بھی کون، جو ٹاپ ٹو باٹم بلیک میں ہو تو اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ 10 دن سے یہی پہنی ہوئی ہیں. دیکھیں آپ کی زندگی خود سمپلیفائی ہوئی نا، آپ نے، اسلام نے آپ کی زندگی کو خود سمپلیفائی کر دیا. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سحری مس کرتے ہیں تو کھانا مس کرتے ہیں، نماز شب، نماز فجر، سحری کا جاگنا، اور رزق میں جو برکت ہے وہ مس کرتے ہیں. اب آئیے چوتھی ہدایت یا چوتھی ٹپ کی طرف. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. یہ میرے خیال میں گھڑگھڑاہٹ 3:30 بجے ختم ہوگی یا 5 بجے. چوتھی ٹپ کیا ہے، وہ نماز فجر سے لے کر فجر سے لے کے افطار تک، یعنی سحری سے افطار کے درمیان کیا ہدایت، کیا انسٹرکشن جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سستی، نمبر 1، اپنے آپ پہ سوار نہ کرے روزے کو کہ میں روزے سے ہوں تو بس آج کچھ نہیں ہو سکتا. لوگ جنگوں میں جاتے تھے تو بھوکے پیٹ جاتے تھے، اور یہ تو میں نے ابھی ہسٹری پڑھی کہیں پہ کھانے کی، تو پتہ چلا پہلے زمانے کے لوگ دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، یعنی روزہ رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یونانیوں اور پتنی پہلے زمانے کی جو ہسٹری تھی، پھر جو ہے وہ ناشتہ شروع ہوا، اور کھانا تو ابھی شروع ہے. اب آپ 100 سال پہلے چلے جائیں، اپنے دادا دادی نانا نانی سے پوچھیں، دوپہر کا کھانا اکثر نہیں کھایا کرتے تھے. حکیم سعید کہا کرتے تھے کہ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ مسلمانوں کے یہاں آیا ہے، پہلے نہیں تھا. تو سستی اپنے اوپر سوار نہ کرے. کھانا بیسیکلی 2 ہے، اور جنت میں بھی 2 ہی کھانوں کا تذکرہ ہے. محاورتاً بھی ہم یہی کہتے ہیں بھائی 2 وقت کی روٹی مل جائے. تو آپ جو ہے سحری اچھی کر لیں اور افطاری اچھی کر لیں. سحری کے لیے بلکہ جو امریکن نیوٹریشنسٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح کرو، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. ہمارے الٹا ہوتا ہے، ناشتہ ہم فقیروں کی طرح کرتے ہیں، کھانا چلیں وزیروں کی طرح، اور رات کا کھانا جو ہے وہ ہم بادشاہوں کی طرح ڈٹ کے کھاتے ہیں. تو اس کو آپ الٹا کر دیں تو آپ کا روزہ بہت اچھا گزر جائے گا. تو آپ سستی کے حوالے سے اس کو جب سوار کر لیں گے کہ میرا روزہ ہے میں کچھ نہیں کروں گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے جب روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ سحری اچھی کریں گے، اس کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوئی ہے، کم از کم، اگر بہت اچھا روزہ گزارنا ہے. اہل خانہ یعنی خواتین تو ماشاءاللہ بیچاری مجبوراً ان کو تو بیدار ہونا ہی ہے کہ سحری پکانی ہے، اور اگر ہم 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوں گے تو پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کی معدے کی رطوبتیں اسٹیبلائز ہو جائیں گی اور آپ کو بھوک لگے گی. لیکن آپ بیدار ماشاءاللہ ہو رہے ہیں 5 منٹ، تو پھر آپ اس میں کیا سحری کریں گے؟ تو اگر آپ نے سحری اچھی کر لی تو، لیکن پھر بھی اپنے ذہن میں خوف، فوبیا نہ بٹھائیے کہ میرا روزہ ہے اور پتہ نہیں اب میرا روزہ جو ہے وہ کیسے گزرے گا، اور بڑا مشکل ہے میرا جو ہے وہ روزہ گزارنا. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا سعودی عرب کے شہر قطیف کا، جہاں پہ شیعوں کی کثرت ہے اور 100% شیعہ رہتے ہیں. آیت اللہ خوئی کہا کرتے تھے کہ میرے لیے 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اگر قطیف کا شیعہ ہو تو 1 مرد کافی ہے. اور واقعی کیا شیعہ ہوتے، میں خود بالمشافہ ان سے ملا ہوں، بیٹھا ہوں اور زندگی گزاری میں نے ان کے ساتھ، تو لاجواب لوگ جسے کہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا قطیف کا رہنے والا، بڑا عجیب و غریب پراسرار شخصیت تھا. مجھے بعد میں پتہ چلا اس کے گن جسے کہتے ہیں کہ خوبیاں، پتہ یہ چلا وہ مغربین کی نماز کے بعد کھانا کھاتا ہے اور بس سو جاتا ہے فوراً، اور اٹھتا ہے 3 بجے، رات کے 3 بجے. صبح فجر کا وقت کہلائے گا وہ. مجتہدین کے نزدیک سحر یا صبح کا وقت، جس کے لیے قرآن میں بھی تذکرہ آیا، حدیث میں اس کی فضیلت ہے، وہ نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا ہے. بہرحال 3 بجے اٹھتا ہے وہ، اور پھر وہ پڑھائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ
ناشتہ سحری جو بھی ہے کھانا کھاتا تھا. ایک بات جو میں رمضان کے دوران جب اس کو میں گیا پڑھانے کے لیے تو باتوں باتوں میں پتہ چلا, آپ یقین نہیں کریں گے, مجھے بھی یقین نہیں آیا, لیکن جو شرافت اس میں تھی اس کی بنیاد پہ میں نے اس کو یقین کیا, بعد میں کنفرم بھی کیا لوگوں سے. وہ رمضان میں سحری کرنے کے بعد اگر انسان 3 بجے کا جاگا ہوا ہو, سحری کرے تو فجر کے بعد 7-8 بجے تھک جاتا ہوگا قدرے. وہ کالج جاتا تھا اور بائک پہ یا گاڑی میں نہیں, W11 میں اپنی ٹانگوں پہ, 2 ٹانگوں پہ, 11 کا مطلب ہے 2 ٹانگیں, پیدل جاتا تھا, پیدل جاتا تھا. میں تو اس کو پاگل کہتا تھا, پاگل سمجھتا تھا اس کو. تو میں نے کہا تم پاگل, اچھا یہ بھی نہیں کہ یہ سامنے آپ کا پارک ہو, یہاں اس کی ہو, کینٹ اسٹیشن پہ رہتا تھا وہ, اور سول ہاسپٹل DMC وہاں جاتا تھا. کتنے کلومیٹر ہوگا, 3-4 کلومیٹر تو ہوگا کم از کم, 3-4 کلومیٹر وہ جاتا تھا. اچھا پھر ہم نے خیال کیا یہ ایسا ممکن ہے, ہم بھی تو بچپن میں سحری کے بعد فٹ بال کھیلتے تھے. 1 گھنٹہ جب ہم فٹ بال کھیل سکتے ہیں تو آدمی 1 گھنٹہ واک کر کے جا بھی سکتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد کالج کی چھٹی کوئی 5 بجے شام کے وقت, ٹھنڈے ٹائم نہیں ہوتی, کالج چھٹی ہوتی 1 بجے, دوپہر میں وہ پیدل آتا تھا. تو میں نے کہا میاں پاگل ہو گئے ہو, سٹیا گئے ہو, کیا ہو گیا, تم پیدل جا رہے ہو, پیدل آ رہے ہو. کہتے میں اپنے آپ کو سخت کوشی کا منبع بنانا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی مجھ پہ جہاد کا وقت آیا, کبھی امام کا ظہور ہوا, کبھی مشکل پڑی تو میں سخت تو بنوں. اچھا ماشاءاللہ بہت ایتھلیٹک باڈی اور کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم کر سکتے ہیں سہ, میں نہیں کہہ رہا کہ سب یہ کریں, لیکن جو کر سکتا ہے سہ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ کرے, اس کے لیے کوئی برائی نہیں. جنگوں میں جب لوگ بھوک کی حالت میں لڑتے تھے جو کہ ضروری تھا, آج بھی فٹ بال کھیلنے والے, کرکٹ کھیلنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ میچ سے پہلے کھانا نہیں کھائیں گے, میچ سے پہلے پانی نہیں پئیں گے, اگر پانی پئیں گے تو بس صرف حلق تر کریں گے. تو یہ اس کی جسے کہتے ہیں سخت کوشی ہوتی تھی. اور ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے دن جو ہے ہم پنکھے کے نیچے کام نہیں کریں گے, کچن میں نہیں جائیں گے, چھت ہوتی ہے ہمارے اوپر, AC لگا ہوا ہوتا ہے آفیسز میں, اور ہمیں جو ہے سستی کا اتنا کیلیبر ہمارا سستی کا بڑھ گیا ہے. اچھا ہم سمجھے کہ شاید اس کے بعد ہمیں زندگی میں ایسا سخت کوش انسان نہ ملے کہ جو اس پاگل پنے کی حد تک اپنے اوپر سخت کوشی کی ذمہ داری ڈالوں. ابھی ریسنٹلی ہمیں ایک صاحب ملے تو وہ بتانے لگے کہ میں کینیڈا میں رہتے ہیں. کینیڈا وہ ملک ہے کہ جہاں پر کتنی سردی ہوتی ہے, -30. ابھی بھی -30 چل رہا تھا ریسنٹلی, لوگ اسکول کالج جا رہے ہیں, -50 بھی پڑ جاتا ہے. تو وہ بتا رہے تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں. پہلے کہ میں اس دفعہ گیا اور ماشاءاللہ میں تو تقریباً ہر سال جاتا ہوں, اس دفعہ بھی گیا, مشی میں نے کی پوری فیملی کے ساتھ. میں نے کہا ماشاءاللہ رات میں کی ہوگی آپ نے, کیونکہ ذرا ٹھنڈا موسم ہوتا. کہتے نہیں رات میں تو نہیں کی. میں نے کہا کیوں, آپ نے دن میں کیوں کی؟ 4 سال کی بچی پرائم میں, 11 سال کا لڑکا, اور بیوی اور بیٹی اور ایک بیٹا, پپو 5-6 کی فیملی جو ہے وہ مشی کر رہی ہے دوپہر میں. تو میں نے کہا آپ عجیب آدمی ہے, 4 سال کی بچی ہے, 11 سال کا لڑکا ہے, آپ تو چلیں ٹھیک ہے پاگل ہیں, لیکن دوسرے تو پاگل نہیں ہیں, ان کو بھی آپ نے مشقت میں ڈالا ہوا ہے, اور دوپہر میں آپ مشی کر رہے ہیں. کہ لیے کیا امام نے رات میں جنگ لڑی تھی؟ امام نے بھی تو دن میں جنگ لڑی تھی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امام نے گرمی کی شدت میں کس طرح تکلیف اٹھائی ہوگی. انہوں نے تو تلوار چلائی, دشمن کا خوف, اور یہاں میں صرف چل رہا ہوں. مجھے معلوم ہے 2 قدم پہ پول آئے گا اور وہاں پہ کھانے پینے اور تمام لوازمات مشہور ہوں گے. یقین کریں ہم شرمندہ. کینیڈا کی فیملی جسے کہتے ہیں, آج بھی میں بتا رہا ہوں ایسے دلوں کو گرمانے والے موجود ہیں کہ جن کے سامنے بیٹھ کے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم کچھ وقت گزار لیں تو شاید ہماری ایمان میں اضافہ ہو جائے. تو وہی میں کہتا ہوں کہ اپنے اوپر زعم نہ کیجئے کہ امام ہم کو ہی منتخب کریں گے. دنیا میں بہت سے لوگ چوری چھپے مخفی طور پہ امام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو, کچھ فیملیز کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے پہلے ان کو منتخب کیا جائے گا. تو اس نے صاحب کہا, اپنے بچوں کو بھی کہتا ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ امام نے کیا سہولت کے لیے جنگ لڑی تھی؟ امام جب کربلا میں دھوپ میں تلوار چلا سکتے ہیں تو ہم دھوپ میں مشی نہیں کر سکتے. ہم ٹوٹکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ایسا کھانا کھائیے, یہ چیز کھائیے سحری میں کہ دن بھر بھوک نہ لگے. تو بھائی بھوک لگنے ہی کے لیے تو ہم
رمضان گزاریں تاکہ پتہ تو چلے تکلیف. میں یہ نہیں کہہ رہا اب آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں چھت پہ جا کے 14 گھنٹے تک, نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا خود سے, لیکن کم از کم جو روٹین چل رہا ہے اس کو چلنے دیجیے. ٹھیک ہے آپ کو دیر سے اٹھنے کی عادت ہے, آفس فرض کر لیں آپ کا 10 بجے ہے, روٹین کو یہ نہ, بچہ یہ نہ کہے کہ امی میرا روزہ میں اسکول نہیں جا رہا, بڑا یہ نہ کہے کہ میرا روزہ ہے میں آفس نہیں جا رہا, خواتین یہ نہ کہیں میرا روزہ ہے میں برتن نہیں دھو رہی, گھر نہیں سنبھال رہی. جو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ کام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا روزہ رات کو رکھ دیتا. یہ تو اللہ کی غلطی نا, نعوذ باللہ. اگر اللہ ہم کو چاہتا ہے مشقت اور تکلیف میں دیکھنا, اللہ کو چاہیے تھا روزہ رات کو رکھتا. اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں, دن میں سو رہے ہیں, تو آج روزہ رات ہی کو ہونا چاہیے تھا, دن میں کیوں رکھا؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ روٹین میں وہی کام کرتے رہیں جو کر رہے ہیں اور روزہ بھی برقرار رہیں. تو سستی کاہلی کو اپنے اوپر سوار نہ کیجیے, سست نہ بنیے. اور بھوک میں جس طرح آدمی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی, اللہ اے موسیٰ میں نے علم کو بھوک میں چھپا رکھا ہے, لوگ اس کو بسیار خوری میں تلاش کرتے ہیں. بھوک میں علم ہے, بھوک میں تقویٰ ہے. نمبر 2 غصہ. دفتر سے آگے بھائی یہاں کیوں لیٹے ہو, ٹی وی کیوں کھلا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, شور نہیں کرو, آفس میں تھک کے آیا ہوں. ارے بھیا آپ کیا تیر مار کے آئے. پھر جو بیگم ہے وہ اپنا غصہ بیگم پہ ٹرانسفر کیا, اور بیگم نے اپنا غصہ بچوں پہ ٹرانسفر کیا. صبح سے میں جو ہوں آگ میں جل رہی ہوں, برتن صاف کر رہی ہوں, جھاڑو پوچھا گھر کا کام, اور تم لوگ کو جو ہے وہ گھر گندا کرنے سے فرصت دیں. بچے آگے ایسا جسے کہتے ہیں کہ بستر پہ گرتے ہیں جیسے پکا ہوا پھل گرتا ہے نیچے سے اوپر سے, کہ بس اب بہت کھا لیا, بس اب ہمیں نہیں اٹھنا, ہمیں افطار میں اٹھائیے گا. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ سحری کے بعد سوتا تھا تو مغرب کے بعد اٹھتا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ ایک ہی ملک ہے, ایک وہ بھی اس کا تعلق بھی سعودیہ سے تھا, اور جو پہلے والے کا اس کا بھی تعلق سعودیہ سے. تو اللہ کی شان, کہتا میری پوری کوشش ہوتی ہے مغرب سے پہلے اٹھ جاؤں تاکہ قضا پڑھ لوں اور پھر اول وقت مغرب پڑھوں, لیکن بس کیا کروں, بعض اوقات جو ہے وہ سو اینڈ سو سانسیں تسبیح اور سونا عبادت. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, پھر آپ کو جنت میں وہ جگہ ملے گی کارنر پہ مسافات میں, جب وہاں جا کے بیٹھ جائے خاموشی سے, جب وقت ملے گا دال روٹی سرو کر دی جائے گی آپ کو. خیر ایسا نہیں ہوگا. پھر بھی دیکھیں یہ تو ایک دریا ہے نا, دریا سے آپ 2 گھونٹ پانی لے لیں, پورا برتن بھر لیں, یا کیمپ لگا کے وہاں بیٹھ جائیں, غسل کر لیں, غسل توبہ کر لیں. تو غصہ کہ جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ ایک دورہ ہے جو پاگل پن سے شروع ہوتا ہے, ندامت پہ ختم ہوتا ہے. تو اگر آپ کو غصہ ہی کرنا ہے تو خدا را روزہ نہ رکھیے, غصہ کر لیجئے. اور آپ کو غصہ ہی کرنا ہے روزہ رکھنا ہے تو غصہ نہ کیجیے. نمبر 3 گناہ. مولا نے جب رسول اللہ سے پوچھا کہ میں رمضان کو پاؤں تو کیا کروں, مولا معصوم امام المتقین رسول کیا نصیحت کر رہے ہیں, حرام سے اجتناب. مولا کو نصیحت, ایک معصوم دوسرے معصوم کو نصیحت. یہ نہیں کہہ رہے خوب نوافل پڑھنا, خوب عبادت کرنا, خوب ذکر و اذکار. حرام سے اجتناب. تقویٰ کیا ہے, وقع یقی کے مادے سے ہے, یعنی بچنا, اپنے آپ کو بچانا. تو حرام سے اجتناب کرنا ہے. ہمارے اگر آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبان کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ اگر جاری ہو سارے, پھر کیا فائدہ. حدیث میں ہے نا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. کچھ عبادت گزار ایسے ہیں کہ جن کو تھکن کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا. بڑی خوبصورت حدیث ہے. دل کا روزہ زبان کے روزے سے, اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے افضل ہے. دل کا روزہ یعنی دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے. زبان کا روزہ یعنی اعضاء جوارح گناہ نہ کرے. پیٹ کا روزہ یعنی آپ کھائیں پییں نہیں. یہ ہے وہ روزہ پیٹ کا جس کا تذکرہ توضیح المسائل میں ہے ڈیفینیشن کے طور پہ. فجر سے مغرب تک کچھ نہ کھانا پینا, منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں یہ جو پیٹ کا روزہ ہے یہ عوام کا روزہ ہے, اور جو زبان کا روزہ ہے یعنی گناہوں سے بچنا خواص کا روزہ ہے. اور دل میں گناہ کا خیال نہ آنا مقربین کا روزہ ہے, جو اللہ سے قریب ترین قربتاً اللہ جو ہم کہتے ہیں.
ایک شخص نے سید رضی سے کہا کہ پیش امامت اسے کرنی چاہیے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو. تو سید رضی مؤلف نہج البلاغہ فرماتے ہیں میرے خیال میں تو پیش امام اس کو ہونا چاہیے جس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے. یہ لیول علماء اعلام کا ہوا کرتا تھا. یہ لیول ہونا چاہیے آپ کا. یہ نہیں کہ نہیں ابھی تو ٹی وی دیکھنا مناسب نہیں ہے, ڈرامہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, افطار کے بعد دیکھ لیں گے. افطار کے بعد تو روزہ نہیں ہوتا نا. یہ جو گناہ کا خیال آپ لے آئے بس اب مقربین کے درجے سے یہ آپ کے اوپر ہے. اب آپ کس لیول پہ, آپ کو کہا جائے بھائی آپ کو وی آئی پی سیٹ چاہیے, بجٹ کلاس چاہیے یا اکانومیکل کلاس چاہیے, تو آپ دو تینوں آپ لے سکتے ہیں. تو آپ تو کہیں گے وی آئی پی سیٹ چاہیے, تو آپ رمضان میں وی آئی پی سیٹ لیجئے نا, مقربین والی سیٹ لیجئے. غصہ, سستی, گناہ, لہو و لعب. اچھا شیطان بہکاتے, شیطان پھر بیچ میں آ گیا, شیطان تو ہوگا ہی نہیں. تو آپ خود اپنے آپ کو بہکاتے ہیں شیطان بن کر, کرے میں کو لہو وہ گناہ تو نہیں کر رہا, میں تو کاؤنٹر اسٹرائک کھیل رہا ہوں, میں تو کلیش آف کلائن کھیل رہا ہوں, میں تو ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوں, میں تو بلو ویل کھیل رہا ہوں, میں تو فٹ بال کھیل رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ لہو و لعب ہی تو ہے. فیس بک, انٹرنیٹ, واٹس ایپ کم از کم رمضان میں کم کیجئے. اس کی جگہ جو کرنے کے کام ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک لڑکا ان کے ساتھ سفر پہ گیا, ایک جگہ رکے, وہ عبادت میں مصروف ہو گئے. وہ لڑکا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, کچھ ڈھونڈ رہا تھا. انہوں نے کیا ڈھونڈ رہا تھا, میں تو ایسی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں کسی جانور کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی عبادت کر لو, ذکر کر لو, کوئی کام کر لو, یہ کیا تم فالتو کام کرنے بیٹھ گئے. کہ نہیں مجھے مزہ آ رہا ہے, جانور کی ہڈیاں میں جمع کر رہا ہوں. کافی دیر گزر گئی, اس نے بہت ساری ہڈیاں جمع کر لی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم فضول کام میں لگ گئے, تم عبادت کر لیتے. کہیں گے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ کسی جانور کی ہڈی جو یہاں مر گیا تھا. آپ بتا سکتے ہیں کس کی ہے؟ اسلام کا شعر کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اس کو زندہ کر سکتے ہیں. آپ تو قم بإذن اللہ کہتے ہیں زندہ ہو جاتا. کہیں گے دیکھو یہ فضول کام نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو اور ان کاموں میں اپنا. اس زمانے میں واٹس ایپ فیس بک تو تھا نہیں, ورنہ وہ لڑکا اسی سے کھیل رہا ہوتا ہماری طرح. انہوں نے کہا آپ زندہ کر دیجئے, باقی کام چھوڑیے. انہوں نے قم بإذن اللہ کہا, شیر زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے ہڑپ کر کے اس کو کھا گیا. تو یہ لہو و لعب الٹیمیٹلی آج کل فیس بک میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے. فیس بک کی کلپ آپ کو بھیجیے, اس کلپ کے نیچے فواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, ویڈیوز ہوتی ہیں, تو لے کے آپ کو یہ وہیں جائیں گے. تو خدا را کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں کو بند کیجیے. ان چیزوں کو ریپلیس کیجیے ذکر و اذکار سے. ذکر و اذکار تو ایسا ہے نا کہ آپ تکیے پہ ٹیک لگا کے کر سکتے ہیں. ذکر و اذکار تو ایسا ہے کہ آپ بس میں, اسکوٹر پہ, گاڑی میں, آفس میں, تسبیح نہ بھی ہو آپ ذکر پڑھتے رہیے. اللہم صلی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لہو و لعب کو بھی ترک کیجیے, کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو حرام کاموں سے بچانا. جتنے مستحبات آپ کر سکتے ہیں کیجیے, جتنا معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں کیجیے. یہ 4 اہم ہدایات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. وقت مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد افطار سے لے کے سحری, افطار کے وقت کی ہدایات نمبر 5, نمبر 6 افطار کے بعد سے لے کر سحری تک کی ہدایات, نمبر 7 عادتوں کو کنٹرول, اور نمبر 8 ماہ رمضان کے بعد ایک اہم ہدایت کہ کس طرح اس کا تسلسل جاری رہے. انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی, وقت رہا تو بقیہ آدھا حصہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دفعہ ماہ رمضان مکمل طور پہ ایک نئے انداز سے جس طرح اس کا حق ہے گزارنے کی توفیق عطا فرما, تقوی کی منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما, اور اعلیٰ ترین روزے داروں کے مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما, جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو ان کے رزق میں برکت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما, جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا, جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما,
امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔